قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں مرزا طاہر احمد صاحب نے مجلس خدام الاحمدیہ کے اجتماعات کو پیغام دیتے ہوئے اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 27 اگست 1993 میں حضور علیہ السلام کی کتاب الوصیت سے قدرت ثانیہ کے سلسلے میں جو اقتباس کانٹ چھانٹ کر پڑھا تھا اس کا ذکر کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی تحریرات میں کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد جو فرمایا تھا اس پر بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں، میں آپ کو مرزا طاہر احمد صاحب کی زبانی حضور علیہ السلام کا کانٹ چھانٹ کیا ہوا اقتباس کا کچھ حصہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ اقتباس سنیں، پھر میں انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، تو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ اس پیغام میں سامعین کرام، اس اقتباس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے ایک مجسم قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ اس کے بعد والے اقتباس کی حصہ میں حضور علیہ السلام ان بعض وجودوں کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، اور مرزا طاہر احمد صاحب اس حصہ کو دانستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حصہ میں حضور علیہ السلام خلاصہ ایک کلام بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو، یعنی دوسری قدرت آسمان سے نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ سے وحی و الہام پا کر مبعوث ہوگی۔ اس کے بعد مرزا طاہر احمد صاحب آگے پیراگراف کا پہلا اور آخری جملہ کھا جاتے ہیں، یعنی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں جملوں کو ملا کر پڑھیں تو بات ویسے ہی بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ دونوں جملے ملا کر پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بات مل کر کام کرو۔ سامعین اکرام، آپ نے دیکھا کہ بات کس قدر صاف ہے۔ حضور علیہ السلام دو طرح کے وجودوں یا قدرت ثانیہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک وہ جو مومنوں کی اتفاق رائے سے منتخب ہو کر آپ کے بعد آپ کے نام پر بیعت لینے کے مجاز ہوں گے، یعنی انتخابی یا انتظامی قدرت ثانیہ، اور دوسری الہامی قدرت ثانیہ جس نے اللہ تعالیٰ سے وحی و الہام یا روح القدس پا کر کھڑے ہونا تھا۔ سامعین اکرام، حضور علیہ السلام کے ان الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انتخابی قدرت ثانیہ کا دور صرف اس وقت تک ہے جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر مبعوث نہیں ہوتا، اور یہ دائمی اور الہامی یا تجدیدی قدرت ثانیہ وہی ہے جس کا ذکر آیت استخلاف میں ہے، اور جس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو تجدید دین کے لیے مبعوث فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں حدیث مجددین کو آیت استخلاف کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے مجددین کے منکر کو فاسق قرار دیا ہے۔ سامعین اکرام، مرزا طاہر احمد صاحب حضور علیہ السلام کے اقتباس میں کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد فرماتے ہیں، آپ سنیں پھر میں اس پر تبصرہ کروں گا۔ اس مضمون کا گہرا تعلق خلافت آیت استخلاف سے ہے، اور حقیقت میں اسی کی یہ تفسیر ہے۔ اہل پیغام مرزا طاہر احمد فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام کے اس مضمون کا تعلق آیت استخلاف سے ہے، اور حقیقت میں اسی کی یہ تفسیر ہے۔ دیکھیں ان دجالی خلیفوں کے قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے۔ کہتے ہیں قدرت ثانیہ کے ضمن میں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ آیت استخلاف کی تفسیر ہے۔ کتنی سچی اور درست بات ہے۔ یہ تو ان کا قول ہے، لیکن ان کا فعل کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ کیا عملاً اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ضمن میں جو فرمایا ہے وہ آیت استخلاف کی تفسیر ہے؟ حضور علیہ السلام، سامعین کرام، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث مجددین آیت استخلاف کی تفسیر ہے۔ سامعین کرام نوٹ فرما لیجئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث مجددین آیت استخلاف کی تفسیر ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر مرزا ناصر احمد صاحب کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حدیث مجددین کے متعلق فرمایا ہے کہ حدیث مجددین آیت استخلاف کی تفسیر ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس اقتباس میں جس دائمی قدرت ثانیہ کے آسمان سے روح القدس پا کر کھڑے ہونے کا ذکر فرمایا ہے وہ سلسلہ مجددین کا ہی ایک مظہر ہے، اور اس کی مزید تفصیل آپ علیہ السلام نے حاشیہ میں بیان فرمائی ہے۔ سامعین کرام یہ حاشیہ آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ حضور علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ ان دنوں کے منتظر رہو۔ یہ آپ نے فرمایا ہے انتخابی قدرت ثانیہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد۔ آپ پڑھ سکتے ہیں اسکرین سے پورا حوالہ۔ سامعین کرام میں پھر آپ اپنی بات کو دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ یہ بالکل واضح بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس اقتباس میں جس دائمی قدرت ثانیہ کے آسمان سے روح القدس پا کر کھڑے ہونے کا ذکر فرمایا ہے وہ سلسلہ مجددین کا ہی ایک مظہر ہے، اور اس کی مزید تفصیل آپ نے حاشیہ میں بیان فرمائی ہے، اور یہی وہ سلسلہ ہے جسے آپ نے اپنی سینکڑوں تحریرات میں دائمی اور تا قیامت فرمایا ہے۔ کیا مرزا طاہر احمد صاحب عملاً حضور علیہ السلام کی اس بات کو مانتے ہیں کہ حدیث مجددین آیت استخلاف کی تفسیر ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو اپنے اسی خطبہ میں مجددیت کو ختم ہی کر بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نہ صرف اس سلسلے کو دائمی اور تا قیامت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام سلسلہ مجددین کو نہ صرف دائمی اور تا قیامت فرماتے ہیں بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ بھی سورت نور میں دیے گئے وعدہ کے موافق آئے تھے، لیکن افسوس یہ دجالی خلیفے حضور علیہ السلام کی تحریر کو زبانی کلامی تو آیت استخلاف کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف اسی خطبہ میں سلسلہ مجددین کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی حدیث مجددین جو آیت استخلاف کی تفسیر ہے اس سلسلے کو ختم کر دیتے ہیں، گویا قرآن آیت استخلاف کے ایک حصہ کو وہ، اور جو ایک بنیادی اور مین حصہ ہے اسے یہ منسوخ کر بیٹھے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام لیکن افسوس یہ دجالی خلیفے حضور علیہ السلام کی اس تحریر کو زبانی کلامی تو آیت استخلاف کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف اسی خطبہ میں سلسلہ مجددین کو ختم کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی تعلیم کے برخلاف کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی حدیث مجددین میں مجددین کے قیامت تک آنے کا کوئی ذکر نہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین آپ سنیں مرزا طاہر احمد کیا فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مجددیت کی پیشگوئی فرمائی وہاں قیامت تک کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ سامعین آپ نے سنا مرزا طاہر احمد فرماتے ہیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مجددیت کی پیشگوئی فرمائی وہاں قیامت تک کا کوئی ذکر نہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ربی ومن کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی سینکڑوں تحریرات میں فرماتے ہیں کہ مجددیت کا وعدہ دائمی ہے اور تا قیامت ہے۔ آپ چند حوالے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مرزا طاہر احمد فرماتے ہیں، مرزا طاہر احمد مزید کیا فرماتے ہیں آپ بھی سنیں، میں انشاءاللہ پھر اس پر مزید تبصرہ کروں گا۔ بس یہاں ایک نظام مراد ہے جس نظام کے مظہر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میری طرح بعض وجود ہوں گے، اور یہی وہ نظام خلافت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہوا اور قیامت تک اس کے جاری رہنے کا وعدہ دیا گیا۔ مرزا طاہر احمد فرماتے ہیں پس یہاں ایک نظام مراد ہے
جس نظام کے مظہر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری طرح بعض وجود ہوں گے، اور یہی وہ نظام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہوا اور قیامت تک اس کے جاری رہنے کا وعدہ دیا گیا ہے۔ دیکھیں کس طرح کھلا کھلا دجل کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بنیادی طور پر تو مجدد تھے، وہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے حوالہ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو سورۃ نور کے اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر صدی کے سر پر مجددین آتے رہے، آپ بھی اسی وعدہ کے موافق آئے ہیں اور آیت استخلاف کے مطابق وعدہ کے موافق آئے ہیں، حدیث مجددین کے وعدہ کے موافق آئے ہیں۔ تو یہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا کے اپنی خلافت پہ جوڑ رہے ہیں اور پھر اسے تا قیامت جاری فرما رہے ہیں۔ اب آگے میں آپ کو ایک اور کلپ سناتا ہوں، آپ یہ کلپ سنیں، آپ ان کا دجل کھل کر، ان کا دجالی چہرہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ یہ کلپ سنیں۔ اور یہ آپ کی جو خلافت ہے یہ ابھی کتنی دیر رہی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے نا آپ نے، جی جی، تو میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے۔ میں نے عرض کیا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، اور اس کے ٹوٹنے کی خبر نہیں، میں اپنی طرف سے کیسے دے دوں؟ اچھا سمجھ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ ہاں، آپ کا سوال آپ کے مقصد کے خلاف ہے۔ آپ سمجھتے تھے کہ میں اپنی طرف سے کہہ دوں گا کہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ نہیں، یہ نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی پیشگوئی بناؤں جو خدا نے مجھے نہ بتائی ہو یا محمد رسول اللہ سے نہ سنی ہو۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خلافت کے بعد کسی مجددیت کا ذکر نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ یہ خلافت لمبا عرصہ ہے۔ سمجھے؟ آپ سمجھتے تھے کہ میں اپنی طرف سے کہہ دوں گا کہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ نہیں، یہ نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی پیشگوئی بناؤں جو خدا نے مجھے نہ بتائی ہو یا محمد رسول اللہ سے نہ سنی ہو۔ اور یہی وہ نظام خلافت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہوا اور قیامت تک اس کے جاری رہنے کا وعدہ دیا گیا۔ آپ سمجھتے تھے کہ میں اپنی طرف سے کہہ دوں گا کہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ نہیں، یہ نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی پیشگوئی بناؤں جو خدا نے مجھے نہ بتائی ہو یا محمد رسول اللہ سے نہ سنی ہو۔ اور یہی وہ نظام خلافت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہوا اور قیامت تک اس کے جاری رہنے کا وعدہ دیا گیا۔ آپ سمجھتے تھے کہ میں اپنی طرف سے کہہ دوں گا کہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ نہیں، یہ نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی پیشگوئی بناؤں جو خدا نے مجھے نہ بتائی ہو یا محمد رسول اللہ سے نہ سنی ہو۔ اور یہی وہ نظام خلافت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہوا اور قیامت تک اس کے جاری رہنے کا وعدہ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا اس کلپ میں یہ دجالی خلیفے جب غیر احمدیوں سے بات کرتے ہیں تو وہاں کتنی تقوی اور دیانتداری سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ایسی بات کریں کہ ہماری خلافت قیامت تک جائے گی، جبکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا بتایا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بتایا نہ ہو، تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایسی بات کریں کہ ہماری خلافت قیامت تک جائے گی؟ ہمیں کوئی حق نہیں، ہم ہرگز ایسی بات نہیں کریں گے۔ لیکن جب جماعت میں باتیں کرتے ہیں جہاں ان کی خلافت کو ان کے جو خواب ہے، ایک جو شیطانی خواب ہے کہ یہ اپنی دانستہ ملوکیت کو قیامت تک لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر جماعت کو، لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں اور عام ببانگے دوہل یہ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت جو ہے وہ قیامت تک جائے گی۔ تو آپ نے ان کے تضاد دیکھ لیے، آپ نے ان کی حضور علیہ السلام کی الوصیت کے اقتباس میں کانٹ چھانٹ دیکھ لیے کس طرح یہ لوگ جماعت احمدیہ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اٹھو اور ان دجالی خلیفوں سے ان دجالی کاموں کے متعلق پوچھیں۔ اسی میں آپ کی فلاح ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے، اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ اگر آپ اسلام کی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کو اٹھنا ہوگا، ان دجالی خلیفوں کے خلاف اٹھنا ہوگا اور تحقیق کرنی ہوگی، ان سے سوالات پوچھنے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دے گا، آپ کی آنکھیں بھی کھولے گا، آپ کو ہدایت بھی دے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تو مرزا طاہر احمد صاحب نے جو مجدد کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قیامت تک کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کو میں مزید تفصیل سے اس پر بات کروں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔